آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اسی لیے راندہ دربار ہوا۔ تو اس نے قسم کھائی کہ جس انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکالا گیا، اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اس وعدے کو نبھا بھی رہا ہے، پورا بھی کر رہا ہے۔ انسان کو بیماری آنا، مرض آنا، یہ انسانی فطرت ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سر میں درد نہیں ہوا، پیٹ کا درد نہیں ہوا، بخار نہیں آیا۔ بیماری آتی ہے، جاتی ہے، لیکن بیماری کا احساس اگر کسی کو ہو کہ مجھے بخار آ گیا ہے، مجھے چھینک ہے اور مجھے نزلہ ہے، زکام ہے، تو وہ علاج کی طرف قدم بڑھائے گا اور اپنی بیماری کو دور کرے گا۔ اور اگر بیماری کا احساس ہی نہ ہو، چھینکا جا رہا ہے، ناک میں پانی نکل رہا ہے اور طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں، دوائی لینے کی ضرورت نہیں، ٹانک لینے کی ضرورت نہیں، تو وہ آدمی شفایاب ہونا بہت مشکل ہے۔ اس سے آگے کا بھی ایک مرتبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیمار بیماری کو شفا سمجھے۔ ایک تو بیماری نہ سمجھے الگ چیز، بیماری کو شفا سمجھے۔ چھینک آ رہی ہے، مجھے بہت اچھا، اتنے ادمیاں کو چھینک نہیں آ رہی ہے، ان میں سے اللہ نے مجھے سلیکٹ کیا چھینکنے کے واسطے۔ پیشاب کے قطرے گر رہی، بہت اچھا، کسی کو بولا نہیں، بتایا نہیں۔ یہ انسان کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ ایسے ہی معاملہ گناہوں کا معاملہ ہے۔ ایک وہ گنہگار ہے کہ گناہ کرنے کے بعد چھوٹا سا چھوٹا گناہ اس کے لیے ہمالیہ کا پہاڑ بن کر اس کے سر پر بوجھ بنتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اسے راحت نہیں ملتی، حتیٰ کہ شیطان بھی تنگ آ جاتا ہے اس سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات تہجد کو سلا دیا۔ اب تہجد کوئی فرض نماز تو نہیں تھی کہ جس کے چھوڑنے والے پر جہنم واجب ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو، لیکن یہ صحابی تھے، تہجد کا ذائقہ جانتے تھے، تہجد میں اللہ کی ملاقات کی جو لذت اور حلاوت اس کو پہچانتے تھے، اور سارا دن رونے لگے، توبہ کرنے لگے، صلاۃ التوبہ پڑھنے لگے۔ دوسرے دن جو ان کے اٹھنے کا وقت تھا، 2:30 بجے، 2:45 بجے، کوئی جگا رہا ہے۔ ارے بھائی الارم سے پہلے کون جگا رہا ہے؟ میں شیطان ہوں۔ اچھا، شیطان تہجد کے لیے جگاتا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کل میں نے آپ کو تہجد میں غفلت میں ڈال دیا تھا اور تہجد سے غافل کر دیا تھا، تو صاحب آپ نے رو 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 کر صلاۃ التوبہ پڑھ کر استغفار کر کر 100 تہجدوں کا ثواب پا لیا۔ اس سے بہتر یہ کہ ایک تہجد ہی پڑھ لو آپ۔ تو یہ ذرا سی تہجد چھوٹی تو بے قرار ہوئے، اور آدمی داڑھی منڈائے، اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس حالت میں اگر میں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔ میں سڑک کی پار کر رہا ہوں، کوئی ٹرک مجھے مار دے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ کرے داڑھی منڈی حالت کے اندر میرا جنازہ نکل سکتا نہیں نکل سکتا۔ کتنے لوگ داڑھی منڈی حالت میں کفن میں لپٹے ہوئے ملتے ہیں، اور اگر یہ حالت ہو تو کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق رہوں گا؟ کیا مجھے شفاعت کا پروانہ ملے گا؟ کیا مجھے آقا کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا؟ کیا میں بخشا جاؤں گا؟ خطرناک قسم کا سوالات پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نادی میں ڈال کر، عورت اگر اپنے بھووں کو تراش کر میک اپ کر کر سور کی چربی ملی
نیل پالش لپسٹک لگا کر میک اپ کر کر شادی خانہ جا رہی ہے اور راستے کے اندر اس کو ہارٹ آ گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سوچے سور کی چربی کے ساتھ اگر اس کی موت ہو تو کیا اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوگا؟ ملک الموت جو نورانی فرشتہ ہے وہ سور کی چربی سے اسے نفرت نہیں ہے؟ عذاب کے فرشتے کیا اس کی روح نہیں نکالیں گے؟ ہمیں کوئی احساس نہیں، الٹا وہ بلڈاپ کی طرح مچھی اور تھوڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ جیلروں کی طرح داڑھی، احساس نہیں اور اس کو فیشن سمجھا ہوا ہے، اور جو حضرات داڑھی رکھتے ہیں ان کو عیب کی نگاہ سے سب دیکھتا ہے۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو مرض، ایڈز کو، کینسر کو یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، داڑھی مڈا کر، نماز چھوڑ کر، بے پردہ ہو کر، گھر کو امریکن اسٹائل دے کر، یورپی اسٹائل دے کر، انگریزوں کے طور طریقے اپنا کر اگر کوئی سمجھتا ہے میں ماڈرن ہوں، وہ ماڈرن ڈاگ ہے، وہ جہنمی کتا ہے، سوائے تباہی اور بربادی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مرض کا احساس اگر چلا جاتا ہے تو پھر مسلمان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمیں گناہوں کا کوئی احساس نہیں۔ نیتوں کی اصلاح کی بات آئی، میں بیٹھ کر ہوں، میں یہی سوچوں گا میری نیت پاک ہے، بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے نا چور ایک نمبر کا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، میں صحیح ہوں، میں داڑھی منڈا رہا ہوں، میں سود کھا کر ماں سے 36 مرتبہ زنا کر رہا ہوں، میں آگے توبہ کر لوں گا، میں وقت کا ولی، وقت کا قطب، قبر میں گیا تو منکر نکیر مجھے ویلکم کریں گے، میں کس کا کیا بگاڑا؟ جیسے ہی میرے رشتے دار میری لاش قبر میں رکھیں گے، جانے کو نہیں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، میرے باپ کی میراث ہے جنت، میرے دادا کی، یہ دھوکے میں رکھ رکھا ہے شیطان۔ ہماری نیت پاک ہے نہیں ہے۔ صوفیاء کرام نے ایک تھرمامیٹر دیا ہے، وہ تھرمامیٹر میں بھی منہ میں رکھ کر دیکھوں، آپ بھی رکھ کر دیکھیں۔ فرمایا جو ریاکار ہوگا، جس کی نیت کے اندر فطور ہوگا، نیت میں کھوٹ ہوگا، اس کی پہلی نشانی یہ جلوت کہتے ہیں، پبلک میں وہ عمل زیادہ کرے گا، لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا، کلام پاک کو دیر تک یہ اس کے تلاوت کرے گا، ٹوپی پہنے گا، ذکر کے لیے تسبیح ڈھک لے گا، زور زور سے سبحان ربی العظیم، اللہ سن رہا نہیں، یہاں سے چھت پھوڑ کر وہ اللہ کے عرش تک سبحان ربی الاعلیٰ پہنچا رہا۔ جلوت میں اس کا عمل زیادہ ہوگا۔ یہ تھرمامیٹر ہے۔ کیا ہم خلوت کے مقابلے میں، تنہائی کے مقابلے میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ ٹوپیاں پہن کر، پگڑی لگا کر، جبہ پہن کر، ڈفرنس ہے ہماری خلوت اور جلوت میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، ہماری گھریلو اور پبلک لیول کی زندگی میں کوئی بیلنس ہے؟ اگر فرق ہے تو ہماری نیتوں میں فطور ہے۔ جو خدا کا خوف تنہائی میں، وہی خدا کا خوف مجمع میں ہو، ہماری نیت صحیح ہے، اوکے ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بڑے مشاہیر میں شمار ہے۔ کسی نے کہا ہم اگر کوئی عمل کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، مسجد کی تعمیر کرتے ہوں، خدمت خلق کرتے ہوں، سوشل ورکر ہوں، کیسے پتا کہ ہماری نیت صحیح ہے یا ہماری نیت کے اندر بگاڑ ہے؟ اس لیے کہ دہی بیچنے والا ہر ایک اپنے دہی کو میٹھا ہی کہے گا۔ میں نماز پڑھاؤں، میں کہوں گا کہ دنیا میں اس سے بہترین کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، اس سے بہترین کوئی بیان دینے والا نہیں، اس سے بہترین کوئی عوام کی، یہ تو نفس دھوکہ دیتا ہے اور شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ کیسے پتا لگے؟
اللہ اکبر، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چرواہا جو بکریوں کو چرانے جاتا ہے جنگل میں، بکریوں کو 100 150 200 500 بکریوں کو لے کر گیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے، اب اس نے سوچا کہ میں مسجد کو جا کر آنے تک بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرے گا اور کوئی چور بکریوں کو چرا کر لے جائے گا۔ وہیں اس نے وضو کیا، تیمم کیا، جو کرنا تھا کیا، قبلہ رخ ہوا اور نماز پڑھی۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ چرواہا جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو کیا اس کے دل میں یہ بات آئے گی بکری مجھے دیکھ کر میرے نماز کی تعریف کرے گی؟ کہا کہ نہیں، کہا جس طریقے سے چرواہے کے دل کے اندر بھول کر بھی دل کے کسی گوشے کے اندر بکریوں کا خیال نہیں آتا کہ بکریاں میری تعریف کریں گی یا میرے کام کی مذمت کریں گی، اسی طریقے سے کوئی مسلمان نماز پڑھے مخلوق سے غافل ہو کر پڑھے، کوئی پرواہ نہیں، شیخ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی نماز پڑھ رہی ہے قاضی دیکھ رہا ہے، شیطان اکساتا ہے۔ گھر میں یہ تہجد کے لیے کھڑا ہوا، اب جورو کو بتانا انہیں پڑھ رہا ہے بول کر اللہ اکبر رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تو جہری نماز پڑھ رہا ہے، سری نماز پڑھ رہا ہے۔ تہجد کی نماز آہستہ کی نماز ہے یا زور کی نماز ہے؟ یہ شیطان اس کی پاخانے کی جگہ انگلی کر کر آواز نکالتا ہے۔ کئی کو تو نماز پڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، ذرا اللہ اکبر کی حرکتیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ بہت جورو سننا، بچے سننا، معلوم ہونا تو کتنا بڑا ولی، باہر کتنا بڑا چور ڈاکو کر دو۔ جس طریقے سے بکریوں کا کوئی خیال چرواہے کو نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں، یہ پہلا تھرمامیٹر کا پہلا سیکشن ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو ایسا ہوتا ہے نیک کام کرنے پر؟ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے، دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمت افزائی کے لیے بھائی سیٹھ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں اور فلاں چودھری صاحب ہیں، اللہ نے انہوں نے جنریٹر دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بعض لوگ جبتے رہتی دھوکہ بولا میرا تھا کہ نہیں، اور نہیں بولے گرفتاری، قیامت تک کے لیے چندہ بند۔ انہیں 200 روپے دیا، اس کا نام لیا، میں جنریٹر دلایا، میں UPS دلایا، فاتحہ میں میرا نام نہیں نا، یہ بھی کوئی عزت کیا؟ گیا مٹی میں گیا، خسر الدنیا والآخرہ۔ مخلوق سے بے نیاز ہو کر کام کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں اپنے رخ کو، ڈائریکشن کو اس کی طرف کر رہا ہوں۔ تو اگر خامین نماز پڑھتا ہے اور تکبیرات کے اندر اللہ اکبر بول رہا ہے، تو اب اس نے اللہ سے ڈائریکشن کو موڑ کر بیوی کو خانہ اور قبلہ بنا دیا، خانہ خدا بنا دیا، کعبہ بنا دیا، کہ اب میں اس ڈائریکشن کو اس طرف، منہ طرف کعبے کے نہیں، منہ طرف بیوی کے پاخانے کی جگہ کے۔ گئی غارت گئی عبادت۔ یہ تو بہت ہلکا دھوکے کا سودا۔ کون ہے انہیں ہم نہ اجر دینے والی؟ کون مرد چھٹکاس کا آج تک اور قیامت تک کوئی میں کلال بتائے کہ کسی بیوی کی قبر میں اس کا شوہر اترا ہو، کسی شوہر کی قبر میں اس کی بیوی نہیں، سب بیکار۔ بنانے والے نے کہا یہ دھوکے کے رشتے ہیں، بنانے والے نے کہا یہ دھوکے کی دنیا ہے، کیوں اپنی نماز کو ضائع کرتے ہو؟ ایسا خرچ کرو کہ بیوی کو پتہ نہ ہو، بیوی کی ہمت افزائی کے لیے، اور وہ بھی سب کا خیرات کرے، اسے ابھارنے کے لیے اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تعریف اگر کی جاتی ہے، پہلا یہ کہ انفرادی اور اجتماعی خلوت اور جلوت کے عمل میں فرق ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے تعریف کی جاتی ہے تو وہ عمل اور زیادہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ، آپ نے جو ہے 100 روپے چندہ دیا، اب اس نے سوچا، اس کا سینہ پھول گیا کہ ہمارا نام ممبر و محراب میں لے لیا گیا
کہ सेठ साहब ने जो है फैन दिला दिया, घड़ी दिला दी, एम्पलीफायर दिला दिया, तो अब दूसरे दिन जरा इस तरीके के कपड़े पहन कर आकर फिर वो 200 के बजाय 200 दे रहा। तारीफ करने पर अमल इजाफा करना और तारीफ ना करने पर छोड़ देना अमल को। अब कोई आदमी दीन का काम कर कर मखलूक से अच्छी उम्मीद वाबस्ता नहीं रख सकता। ये दीन का काम करो, छुपा लियो लोगों से, गालियां सुनना पड़े। ये दीन की वादी, ये हक की वादी, ये सच्चाई का रास्ता, ये गालियों का रास्ता है, ये तारीफ का रास्ता है, शेब अबी तालिब का रास्ता है, ये हनीमून मनाने का रास्ता नहीं है। ये गालियां सुननी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज करो, शादी में जाओ, वीडियो हो रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, होम थिएटर लगाओ, तुम्हारी जोरू तुम्हारी अम्मा को पूरे देना चम्बाना देखे थे तो उठा उठा को डल्ली डालना, ले और कहा हरामी फातिमा नाम की बच्ची को, फुतैजा नाम की बच्ची को काफिरों चमारों में तू डिस्प्ले कर रहा है, मॉनिटर में दिखा रहा है, गालियां सुन निकल रहे, खाना दिया ना तो बीवी बच्चों से बात नहीं। तो बुराई अगर उसकी की जाए, रोका जाए, तो वो दीन का काम छोड़ दे और सोचे क्या कर को क्या फायदा, उठा लेने के अलावा और क्या नहीं मिलता। चलो भी मैं हुआ, मेरी जिंदगी हुई, तो इसका मतलब ये कि तो अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा है, मखलूक के लिए काम कर रहा है। कितने लोग ओहदा छोड़ देते हैं मस्जिद का, मदरसे का, इदारों का, क्यों? क्या भी क्या करे तो क्या हमारी कौम हम ना थूकने वाली, तो कौम थूकेगी या कौम तारीफ करेगी, तो ये तो कोई बदला है नहीं। हमारे शहर बेंगलोर के अंदर जाकर पूछो, मौलाना का बयान सुने तो दावत का मिजाज खत्म हो जाता। जिंदगी में कब तो भी आप सुने क्या कि मैं बोला हूं कि जमात में जाना हराम है, नाजायज है। जमात के नाम पर जो दगाबाजियां हो रही हैं, मक्कारियां हो रही हैं, उलमा की तौहीन हो रही है, मदारिस की तो उसको तो क़यामत तक मैं माफ नहीं करूंगा, उनकी कब्रों तक पीछा करूंगा। हालतें हो रही, इधर गैर मुखल्लिद दुश्मन, रज़ाखानी दुश्मन, बिदती दुश्मन, तौहीद और शिर्क का बयान हुआ वो कटा, अहले हदीस का बयान हुआ गैर मुखल्लिद कटा, जनरल सेकुलर मुसलमानों का, बेपर्दा औरतों का, दाढ़ी मुंडों का, कमेटी वाले कटे। अब जमात वालों पर नकीर हुई वो कटे। फिर कौन आ रहा है भाई? पूरे हिंदुस्तान में किसका डंका बज रहा है? हमको क्या लेना देना? मैंने खुला बयान के अंदर एक मरतबा कहा कि एक इलाके में सरे बयान जली कर उतार दिया गया, कोई बात नहीं, ये वादी शेब अबी तालिब की वादी है, ये वादी तारीफ की वादी है, ये रास्ता नबी का रास्ता, नबी के रास्ते में कांटे डालते थे या फूल बिछाया जाता था, कांटे डाले जाते थे। हरम शरीफ के अंदर नबी के मूंढे पर ओझड़ी डाली गई या एक नबी के गले में फूल की माला डाली गई। इमाम साहब को कौन की 8 लाख की कार दिलाए करते, कौन की फ्लैट दिया करते, कुछ करे तो सब मिलता है। मैं भी आधे घंटे के बयान के अंदर 10 मिनट दीन के बाद, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नमाज पढ़ो, रोजा रखो और फिर चंदा दो, तो मुझे भी गाड़ी मिलेंगे, मुझे भी रुपया मिलेगा, मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। नबी को गिफ्ट ना मिले, नबी को ओझड़ी मिले ऊंट की, नबी को मजनून, नबी को शायर, नबी को काहिन, नबी को मक्के मुकर्रमा से निकालने पर मजबूर किया गया, नबी की बेटी की गाल पर थप्पड़ रसीद किया गया, नबी की बेटी को हालत हमल में शहीद किया गया, नबी को घर से निकाला गया और नबी बिस्तरे पर अपने दामाद को रखकर अमानतें देकर वापस हुए। और यहाँ और दिला कहते उनको बॉडी गार्ड दिए गए, उनकी तनख्वाह 2 लाख कहते, उनकी मिलेगा। हक के रास्ते की अलामत यह है कि इस रास्ते के अंदर तारीफें भी, इस रास्ते के अंदर गालियां भी। नबी पर मरने वाले ऐसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक थूक जमीन पर गिरने से पहले सहाबा अपने दामन को फैलाकर क़यामत तक की नस्ल इंसानी को बताया है कोई इस
کرنے والا ایسا ہے؟ کوئی محبت کرنے والا ایسا کہ محبوب کے تھوک کو زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لے؟ اس گنجے مبارک کو صحابی جو تہجد کے پہرے دار تھے انہوں نے اس کو پی لیا. ہے دنیا کے اندر کوئی خامن بیوی کے پیشاب کو پی لے، بیوی خامن کے پیشاب کو پی لے؟ محبت کی ثبوت ایسا دیا. اور دشمنی ایسی، ابو جہل جیسی، ابو لہب جیسی. یہ راستہ حق کا راستہ ہے. وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر. حق کی تلقین کرو گے تو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا. صبر لیلا کے ملنے پر نہیں کیا جاتا، صبر بلڈنگ کے ملنے پر نہیں، 8 لاکھ 10 لاکھ کی کار ملنے پر نہیں، صبر گالیاں ملنے پر. گالیاں نبی کی وراثت، گالیاں ملنا ہمیں نبی کی وراثت. ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا، جا کر پوچھو. گالیاں دینے والے بھی زیادہ رہنا، تعریف کرنے والے مرنے والے بھی زیادہ رہنا. تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی تعریف کرے تو ہم بھول جائے، اور اگر کوئی گالی دے تو ہم اپنے حوصلوں کو پست کر لیں. اس لیے کہ آپ میرے کعبہ نہیں، آپ میرے قبلہ نہیں. کتنے آتے ہیں اور کتنے مرتد ہو کر چلے جاتے ہیں. سارے ہجری کا رمضان میں کتنے لوگ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں. اللہ کا مزاج یہ ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. خبیث اور طیب مل نہیں سکتا، گندا اور پاک مل نہیں سکتا. اللہ کا دستور ہے. اب جس کے اندر اچھائی ہوگی، میں برا ہوں گا وہ کٹ جائے گا، یا میں اچھا ہوں گا وہ برا ہوگا. کتنے کٹتے ہیں اور کٹ کر تبلیغ کرتے پھرتے ہیں کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کا مال کھا لیا. نبی پر تہمت نہیں لگی. نبی کی بیوی پر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذات بابرکت، بلکہ میں کہوں کہ آپ کے جسم کے اثر سے نکلنے والی پسینے کی بوند بوند کے اندر عصمت، عفت اور پاک دامنی ٹپک رہی ہوگی. لیکن نبی کی زندگی میں امی جان پر تہمت لگائی گئی نہیں لگائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقوں نے مال غنیمت کے اندر غبن کا الزام لگایا نہیں لگایا؟ امام بخاری، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بخارا کے اندر گئے 17,000 گھوڑ سوار اور 40-50 ہزار پیدل آپ کو استقبال ویلکم کرنے کے لیے. امام بخاری آئیے، امام بخاری آئیے. صرف سوچ رہے تھے امام بخاری داڑھی منائیں گے تو چھوڑ دیں گے، امام بخاری عورت کو بے پردہ کریں گے تو چھوڑ دیں گے، امام بخاری زنا کے اڈوں کو باقی رکھیں. اب جو امام بخاری نے بخاری کی تمام کمالی امر بالمعروف نہیں انل منکر کیا. ایک وقت وہ تھا کہ جس بخارا کے اندر 17,000 گھوڑ سوار اور 40-50 ہزار پیادہ پیدل ان کو ویلکم کرنے والے تھے، جب ان کا بوریا بستر گول کر کر بھگائے 2-3 آدمی بھی ان کے پیچھے نہیں تھے. حالات آتے ہیں اس راستے کے اندر، اور حالات کا آنا اس بات کی دلیل کہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے گولی کھائی، نہ بخار کم ہوئی نہ خیرخانے ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ گولی نہیں تھی، وہ ڈپلیکیٹ کوئی چیز تھی، غذا تھی. اس کے اندر چاول کے دانے، گیہوں کے دانے، راگی کے دانے. کیا اصل میں بہتر گولی ہوگی ایکشن ہوگا یا ری ایکشن ہوگا؟ میں آپ کو گالی دوں یا آپ کی تعریف کروں تو آپ میں مسکراہٹ آنی چاہیے یا بدلے کی بھاؤنا آنی چاہیے؟ خاموش پتھر کے بت کی طرح بیٹھے ہیں، نہ آمین بول رہے ہیں نہ سبحان اللہ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ میرا بولنا بیکار ہے. کریں گے کام، تعریف بھی ہوگی، اور کریں گے کام جوتیاں کھانا بھی پڑے گا. اور حق کی بات ہی جوتیاں کھانے کا نام ہے، گالیاں کھانے کا. مخلوق سے جو وابستگی رکھے گا وہ دین کا کام کر ہی نہیں سکتا. میں کل آپ کو یہ 3 چیزیں ہیں، ریاکار، انفرادی، اجتماعی. جلبت خلبت کے عمل میں ڈفرنس ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. پبلک لیول پر زیادہ عمل کرتا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں. دوسری نشانی یہ تعریف کرنے سے پھول جاتا ہے
تیسری نشانی یہ کہ اگر اسے نہیں امیر منکر کی جائے تو وہ اپنے ختم کو پیچھے کتنے کمیٹی کے اداروں کے ذمہ دار نہیں بھی یہ قوم کو کیا کرے تو بھی ہوتا نہیں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں کام چھوڑ رہا ہوں، میری جورو گھلے، میرا گھر گھلا، میں کیا نہیں کرتا، جس کا مطلب تو کر رہا ہے لوگوں کی تعریف کے لیے، ہم کو کیا لینا دینا؟ وہ جو بیٹا جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو اجر پر اجر بڑھا رہا ہے، گالی دو اجر بڑھے گا۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ اتنے خطوط کھولے اور اس کے اندر ایک کھولا تو ماں کی گالی، دوسرا کھولا باپ کی گالی، تیسرا کھولا جوروں کی گالی۔ اچھا مرید میرے حضرت کو گالی دے رہا، حضرت اجازت دیجیے، اب باادب ہیں باذوق ہیں، گالی کا جواب نہیں دے سکتے، مجھے اجازت دیجیے میں دوں گا۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بھائی تم کیوں میرے اجر کو کم کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کے معاملے میں بھی آپ چاول خریدے، چاول کا موٹا آپ بیچنے والے میں لینے والا، تکرار ہو گئی، میں نے کہا کہ بھائی جو چاول میں نے مانگا تھا دیا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ میں نے کیا تھا وہ آپ نے دیا نہیں، ادھر میں ایک گالی چھوڑا ادھر آپ ایک گالی چھوڑے، سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں، میرا گالی دینا بھی گناہ، آپ کا بھی کی، چاول کا موٹا بیچ میں ہے۔ دین کا مسئلہ ہوگا، جتنے گالیاں دیں گے اتنے گناہ ہمارے معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں ہماری بڑھیں گی۔ میں نے کل ایک واقعہ عرض کیا تھا، عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ مجذوب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا حلیہ بنا کر سیم وہی پرسنالٹی، وہی گھوڑا، وہی دستخط کر کر قاتل کو آزاد کرا کر بھیج دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں حکومت کا ایک نظام، بہت اونچی باتیں ہیں، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، دنیا کا ایک سسٹم ہوتا ہے حکومت کا، پولیس محکمے کا بڑا ہوتا ہے ہوم منسٹر، اور ملٹری کا، دفاعی امور کا وزیر دفاع، فائنانشیل منسٹر ہوتا ہے، ایجوکیشن کا ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ دنیا جو چلا رہے ہیں دو دیوانوں کے ذریعے سے، ایک کا نام خطوب مدار ہے اور ایک کا نام خطوب ارشاد ہے۔ یہ دونوں دیوانے ہیں، دونوں پگلے ہیں، بندھن ان کے پاس نہیں اور روپ سنگار ان کے پاس نہیں۔ لوگ دیکھیں گے اے دیوانہ، اب میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں بتاؤں گا یہ دیوانے ہوتے کیسے ہیں۔ اور خطوب ارشاد یہ کیا کرتا ہے؟ دعوت و تبلیغ، مساجد، مدارس، خانقاہ، دینی مجالس، تراویح، روزے، یہ سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اور خطوب مدار، کہاں زلزلہ آنا، کہاں بارش آنا، کہاں طوفان آنا، کہاں بستی میں برسات ہونا نہیں ہونا، کہاں ٹاؤن پلیگ کی بیماری سے مرنا، فرقہ وارانہ فساد ہونا، پوری دنیا کا کنٹرول ان دو دیوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے، مجنون کون ہوتا ہے؟ دونوں دیکھنے میں حرکتیں، پھٹے پرانے کپڑے، داڑھی کے اندر مٹی اور دیوانی حرکتیں، شریف ہے نہیں لیکن اس کے اندر ناڑا نہیں، ایسا ہاتھ میں بنلے کو دیوانے کی طرح جا رہے ہیں۔ مجنون اور مجذوب، ان دونوں میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے جو بریلوی طبقہ ضرورت سے زیادہ اولیاء کو ماننے والا، وہ مجنون کو بھی مجذوب سمجھ گیا۔ اب کون دیوانہ دکھا، اسے مرنے کے بعد اس کے نام کی ایک مزار بنا دی۔ مجذوب کا مقام ہے، مرتبہ ہے، مجنون دیوانہ ہے، اور مجذوب میں جو سب سے اونچا ہوتا ہے وہ خطوب مدار اور خطوب ارشاد ہوتا ہے۔ وہ پورے دنیا کے سسٹم کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، وہ ہمارے انسانوں ہی میں ہوتا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان بھی بیٹھا ہوا ہے، یا گلی میں کبھی بھیک مانگتا ہوا، یا کبھی تربوز بیچتا ہوا، یا کبھی پانی کا مشکیزہ اٹھاتا ہوا،
ہمیں نظر آئے گا. ایک روحانی اور ایک اللہ تعالیٰ کا جو خفیہ سسٹم ہے دنیا کو چلانے کا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کل کریں گے. اگر مسلمان گاڑی چلاتے ہوئے لائسنس، ہیلمٹ اور ٹریفک رولز کو مد نظر رکھے تو کیا اس سے داعیانہ کردار ادا ہوگا؟ بھائی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ٹریفک کے جو اصول بنائے گئے ہیں وہ انسانوں کی سیفٹی کے لیے، ہیلمٹ کا ہے، نو انٹری میں گھسنے کا ہے اور سگنل کو توڑنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ہیلمٹ نہ پہن کر، یہ نو انٹری میں گھس کر، یہ لال بتی کراس کر کر یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. یہ دنیا کا قانون نہیں، خدا کے قانون کو یہ توڑ رہا ہے. اس لیے یہ جو سیفٹی نظام جو بنایا گیا ہے ٹریفک کا، یہ اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت کے لیے. اس لیے کہ ابھی تمل ناڈو کے اندر بھی ہیلمٹ نہیں تھا، اگلے مہینے سے وہاں بھی ہیلمٹ کا لزوم، اور سبب یہی کہ وہاں کی جو رگوں کی سرکی ہاسپٹل ہے تو اس کے اندر 80% کیس ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ اگر ہیلمٹ ہوتی تو ان کا سر بچ جاتا. موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، کوئی کہے کہ صاحب زندگی موت دینے والا اللہ، ٹرین آ رہے پٹی کے سامنے کھڑا تو ایسا نہیں ہے. دنیا دارالاسباب ہے. کعبۃ اللہ کے اندر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک مصلی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی کچھ یادگار چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ سال میں کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور کھولنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اس میں زمزم اور گلاب سے کعبۃ اللہ کو دھویا جاتا ہے اور نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے. ہندوستان کے اکابرین میں حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین اس کے اندر گئے ہیں. کیا واٹس ایپ پر بھی کوئی علماء حق کے بیانات بھیجنے سے ثواب ملتا ہے؟ موبائل کا استعمال خیر اور شر دونوں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ نے گانا اور گندی فلم وغیرہ اور کوئی ننگی تصویر بھیجی تو شر کے لیے استعمال ہوا. علماء کرام کے بیانات اور کوئی روزے کی نیت اور روزے کے مسائل، رمضان کے مسائل، امت کی خیر خواہی کے مسائل، تو یہ امر بالمعروف کے اندر آئے گا. اگر آپ بیانات بھیجتے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اور جتنے علماء ان بیانات، علماء اور عوام ان بیانات کو سنیں گے اور جو عمل کرے گا تا قیامت تک اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک نہیں کہنا چاہیے. کیا جمعہ مبارک کہہ سکتے ہیں؟ جمعہ کی برکتوں کو پیش نظر، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عطیہ صرف خاص مسلمانوں کو جمعہ دیا ہے، تو ایک دوسرے کو اگر ملے کبھی کہہ دے یا لکھ دے کہ آپ کو جمعہ مبارک ہو تو کوئی بات نہیں. ایک رسم، ایک رواج بنا لینا یا یہ سمجھنا کہ جمعہ مبارک کہنے سے ہمیں اجر ملتا ہے، یہ بدعت کی بات ہے. عید مبارک کا مسئلہ، عید مبارک بھی یہی ہے کہ آپ تقبل اللہ منا ومنکم جو حدیث کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ عید کی برکت اور رحمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے، کہا جا سکتا ہے. لیکن عید مبارک کے الفاظ کو رسمی اور رواجی طور پر کہنا اور نہ کہنے والے کو برا سمجھنا بدعت کا کام ہے. واٹس ایپ میں ایک میسج آیا تھا، میں نے اسے صحیح سمجھ کر آگے بھیج دیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ غلط ہے. میں نے سب سے معافی مانگ لی. کیا اس کا گناہ لکھا جائے گا؟ نہیں، انسان کا غلطی ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی دینی میسج ہو یا امت کے مفاد کا کوئی کام ہو، مسئلہ ہو، تو کسی سے معلوم کر کر، تحقیق کر کر اس کو فارورڈ کرنا چاہیے. انجانے میں کر دیا اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ میں نے انجانے میں اسے فارورڈ کر دیا ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ SMS غلط ہے اور یہ میسج غلط ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وضو کرتا ہوں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی حالت میں کیا کروں؟ وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے ہوں یا ری خارج ہونا ہو، اگر بار بار ہوتا ہے تو ایک وضو سے اس وقت کی ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. جیسے ظہر کو اس نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد قطرے پر قطرہ 100 مرتبہ پیشاب کے قطرے گرے یا ایک ری اس کی خارج ہوئی، تو اب وہ ایک وضو اثر کے وقت تک چلے گا. وہ اسے ہر مرتبہ ٹوٹنے پر، ہر مرتبہ پیشاب کا قطرہ گرنے پر اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جب دوسرا وقت آئے گا نماز کا، اس کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا، اور اس ایک وضو سے مختلف عبادتیں کر سکتا ہے. طواف بھی کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کو چھو بھی سکتا ہے.
دوپہر کا وقت سوتا ہوں تو میرا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ کبھی اگر ایسا ہو کہ اگر کسی نوجوان کو غسل ٹوٹ جائے تو غسل کے ٹوٹنے کی وجہ سے روزے میں فرق نہیں آتا۔ روزہ رکھ کر گل کرنا کیسا ہے؟ یہ بات بہار اور یو پی کے لوگ ہاتھ میں کچھ چیز رگڑتے ہیں اور داڑھ وغیرہ میں دانت میں رکھتے ہیں، اگر اس کا سوئی کے ناکے کے برابر ذائقہ تھوک میں مل کر نگل لیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت کے اندر یہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ غیر مسلم کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جو غیر مسلم ساتھی ہے وہ سلام کرتے ہیں، جی جب ہم جواب نہیں دے سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں ایسا کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ سلام اللہ کی رحمتیں برکتیں اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہیں۔ پولیس کا یونیفارم ہر تھوڑی نہ کوئی پہن سکتا ہے، جو ڈیوٹی والا ہوگا پولیس ڈپارٹمنٹ کا وہ پہنے گا، اور ملٹری کا لباس وہ پہنے گا جو ملٹری میں ہو۔ اسلام کا کلمہ وہ کہے گا جو مسلمان ہو، تو یہ اسلام کا کلمہ ہے، تو یونیفارم میں نہیں ہے اسلام کے، اس لیے تجھے سلام کر بھی نہیں سکتے، تیرے سلام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر غیر السلام علیکم بھی کہہ دے تو صرف وعلیکم کہنا چاہیے، یا ہے کہ آداب اس قسم کا کوئی جملہ ان کو کہہ دینا چاہیے۔ نمستے نمسکار جو ان کے مذہبی نشانیاں ہیں اور مذہبی ان کا سلام ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آداب آپ کی خدمت میں ہے، یا اس نے سلام کیا وعلیکم کہہ دینا چاہیے۔ چست لباس استعمال جو خواتین کرتی ہیں اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات، ایسی خواتین رب قاسیات عاریات کپڑا پہن کر بھی چست لباس پہن کر ان کا جسم اگر ظاہر ہو رہا ہو، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ لگیز وغیرہ انہوں نے نام لکھا ہے۔ بہرحال عورت کو ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس اور برقع پہننا چاہیے کہ جس سے جسم کی نمائش اور جسم کی پیمائش کا پتہ سامنے والے کو نہ چلے۔ مردے کو قبر میں عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ ایک سوال نو مسلم نے پوچھا ہے۔ مردے کو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ روح کے ذریعے سے جسم کو دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو جو تکلیف دی جاتی ہے وہ جسم کے ذریعے سے روح کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ دیکھو یہ بال میں بہت کم مائنس درجے کی روح ہے، اگر روح ہی نہ ہو تو یہ بال بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ناخن اس میں بھی روح ہے لیکن مائنس درجے کی روح ہے، کم ڈگری کی روح ہے، اس لیے ناخن کو کاٹتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، بال کو لوچتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی، وہی جسم کو لوچے تکلیف ہوگی۔ تو دنیا میں روح کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور آرام پہنچانے کے لیے جسم کا سہارا لیا جاتا ہے، اور خبر کے اندر معاملہ الٹا ہے، ڈائریکٹ روح کی پٹائی ہوتی ہے، یا روح کو ثواب دیا جاتا ہے، یا روح کو جنت کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ اس کا جسم مٹی کھا لے، اس کا جسم دنیا کا گٹ کھا لے، اس کا جسم سمندر کی مچھلی کھا لے، روح کے ذریعے سے اس کے جسم کا احساس اس کو کرایا جاتا ہے۔ جیسے آدمی سوتا ہے تو اس کی روح یہاں سے امریکہ جاتی ہے یا طواف کرنے جاتی ہے یا خالہ کے، یہ تو یہی رہتا ہے، لیکن روح گھومتی ہے تو اس روح کے ذریعے سے جسم کو احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا النوم وقت الموت، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ صاحب ہیں سعادت بھائی، پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی دور کرے، اور ایک صاحب ہیں کہ ان کے بورڈ وغیرہ کا امتحان ہے، اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔